دیکھیے میرے بھائیوں، آج پورے دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہندوستان کے مسلمان بھی پریشان ہیں۔ موجودہ حالات بہت ہی مایوس کن ہیں، تو ایسے وقت میں ہم مایوس نہ ہوں، اور ایسے وقت میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، نیک اعمال کو بجا لائے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ حالات جیسے بھی ہیں یہ اپنی جگہ ہے، دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے قریب ہو جانا ہے اور نیک اعمال بجا لانا ہے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے اوپر رحم فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر رحم کریں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سنیے اللہ رب العالمین کا وعدہ۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مومن مرد دوسرے مومن کی مدد کرتے ہیں، اور مومنہ عورتوں کی مدد کرتی ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہر مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ تو سن لیجئے، جب تک مسلمان ایک دوسرے کے خلاف حرکت میں رہیں گے اور جب تک مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، تب تک اللہ رحم نہیں کرے گا۔ یہ اسی آیت کے اندر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مسلمان نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے، مسلمان برائی کو دیکھتا ہے، چلتا بنتا ہے، اور اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے بھی نا تو آپ سے لڑنے آ جائے گا، مارا ماری کرنے آ جاتا، تو مجھے روکتا، تو کون ہوتا مجھے بولنے والا؟ یہ دور ایسا ہے۔ آپ نماز کے لیے بلائیے، مجھے معلوم، جا تو اپنا پڑھ لے، اپنا دیکھ لے، مجھے معلوم نماز پڑھنا کی نہیں پڑھنا کی۔ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ سنیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ دیا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے اور اگر تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ دیکھیے اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ دیکھیے اللہ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ سنیے اللہ کا وعدہ اسی آیت میں، انہی الفاظ کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا پڑے گا، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا پڑے گا، اور نماز قائم کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔